إلهي قد تراكمت الذنوب وما زالت بغفلتها القلوب وما زالت بغفلتها القلوب لعفوك يا محب العفو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر. ناظرین اکرام السلام علیکم. حاضر خدمت ہے پروگرام مقصد بندگی. اہم ترین گفتگو، اہم ترین باتیں آپ تک اس پروگرام کے ذریعے پہنچ رہی ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں کئی حصوں میں ہم نے اسے تقسیم کیا ہے. تو گفتگو ابھی پہلے حصے میں داخل ہو رہی ہے انشاءاللہ. آج بھی تمام سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ میں موجود ہیں علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آغا، پہلے مرحلے میں یہ پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں. پچھلا ایپیسوڈ تو اس پہ ختم ہوا تھا پہلے مرحلے کا کہ کیا انسان اور جن ہی عبادت کرتے ہیں. جی. آج یہ سوال کرتے ہیں کہ انسان جو عبادت کرتا ہے اور پچھلے ایپیسوڈ میں جو آپ نے کہا تھا کہ انسان کے علاوہ غیر انسان بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. انسان کی عبادت اور غیر انسان کی عبادت میں ایک فرق ہے. انسان کے ساتھ جنات بھی شامل ہیں. انسان پہلا فرق تو یہ ہے کہ انسان کی عبادت اختیاری ہے. اشارہ کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، کرے نہ کرے. ہاں، کرے نہ کرے. جی. اور یہی امتیاز ہے کہ پروردگار نے آزاد چھوڑ کر امتحان لیا ہے. واہ. اگر وہ مجبور کر دیتا عبادت کے اوپر فرشتوں کی طرح تو کمال نہیں ہوتا. اسی لیے انسان اپنی اس اختیاری عبادت کے ذریعے وہ مقام پا سکتا ہے کہ جو ملائکہ کو بھی نہیں ملا ہے. اچھا. جی. واہ. ایک ملک آتا ہے، ہزارہ سال عبادت کرتا ہے. جی. 10,000 سال 20,000 سال عبادت کرتا ہے. وہ بھی خالص عبادت کرتا ہے. جی. بالکل خلوص کے ساتھ، جس کے اندر کوئی ریا نہیں ہے، جس کے اندر کوئی شائبہ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. جیسے روایت آپ نے سنی ہوگی کہ پروردگار نے کچھ ملائکہ کو خلق کیا، جب سے خلق کیا ہے وہ رکوع کر رہے ہیں، جب سے خلق کیا ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں. جی. ٹھیک. لیکن یہی انسان وہ 6,000 سال عبادت کر رہا ہے. یہ انسان 40 سال 50 سال 20 سال 10 سال 5 سال عبادت کرتا ہے، لیکن اس کا مقام اس ملک سے اشرف ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی عبادت اختیاری ہے. یہ شیطان سے لڑ کے اپنی ہوائے نفس کو کنٹرول کر کے عبادت کر رہا ہے. ملائکہ کے اندر ایسا نہیں. ملائکہ کو تو عبادت کرنے کے لیے ہی خلق کیا گیا ہے. اگر وہ مخالفت کریں، یعنی اگر جیسے آپ یہ کہیں کہ سورج یہ ممکن ہے کہ وہ روشنی نہ دے، سورج تو روشنی دے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ملائکہ تو عبادت کریں گے. امتیاز ہے ان کے لیے، لیکن جس طرح سے ہمارے لیے امتیاز ہے نہیں ہے. یعنی عبادت ہمیں کمال تک پہنچاتی ہے. بے شک. عبادت کی وجہ سے ہم مقام عبودیت تک پہنچ سکتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کا ہمیں غور کرنا ہے ماہ مبارک رمضان میں. کہیں ایسا نہ ہو ماہ مبارک رمضان آئے اور ہم بھول جائیں کہ جو خداوند متعال نے ہمیں ایک امتیاز دیا ہے، ہمارے اندر ایک کوالٹی دی ہے، ہم اس کو صحیح سے یوز نہ کر پائیں. جو صلاحیت اس نے رکھی ہے. اب دیکھیے پروردگار جب آ کے تسبیح کی بات کرتا ہے، جی، تمام موجودات تسبیح پروردگار کر رہے ہیں. صحیح. سورہ مبارک اسراء کے اندر ہے ظاہراً. سورہ مبارک اسراء کی آیت نمبر 44، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44. تسبح لہ السماوات السبع، پروردگار کے لیے 7 آسمان تسبیح کرتے ہیں. والارض، زمین بھی تسبیح کرتی ہے. ومن فیہن، اور وہ چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں وہ بھی تسبیح کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
اور نہیں ایک جملے میں جو کچھ ہے کائنات میں پروردگار کی تسبیح کر رہا ہے. سبحان اللہ. وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. اب غور کریں یہاں پر حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اس مقام پہ پہنچنا چاہیے کہ ان موجودات کی تسبیح کو سمجھے. ان موجودات کی تسبیح کو سمجھے. ابھی ہمیں لگتا ہے کہ جب رات آتی ہے، بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ گاؤں دیہات میں جائیں تو جب رات آتی ہے تو ایک سناٹا چھایا ہوتا ہے. صحیح. لیکن جو عبداللہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کتنا شور ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ پوری کائنات پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے. واہ. لیکن ہم کیونکہ سن نہیں پاتے ہیں. ایک بہرا انسان کھڑا ہو، آپ چلاتے رہیے، اس کے اوپر کوئی اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ہماری لینگویج اگر الگ ہو، یہ کچھ بھی چلا سمجھ میں نہیں آ رہا. چلائے کچھ بھی جو بھی ہو نہیں سمجھ میں آئے گا. صحیح. لیکن کم سے کم ہمیں اس مقام تک پہنچنے کی کوشش تو کرنا چاہیے. ضرور. اور یہی وہ فرق ہے کہ جو انسانوں میں اور غیر انسانوں میں، کہ انسان عبادت کے ذریعے کمالات حاصل کر کے اوپر جا سکتا ہے. جی. لیکن دوسری چیزیں ایسی نہیں ہیں. جہاں پروردگار نے خلق کر دیا وہ وہیں پر رہیں گی، کمال حاصل نہیں کر سکتی ہیں. چلیے بہت خوب. تو ناظرین اس طرح سے پہلا حصہ اب ختم ہوتا ہے. ہم اب داخل ہونا چاہیں گے دوسرے حصے میں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. إلهي قد تراكمت الذنوب